کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شان والے ہوں، اور کرم کرے تو بخشے جاویں این جیسے مکالے ہوں۔ حق بہو فرماتے ہیں اگر عدل پہ آ جائے، ضابطے پہ آ جائیں تو کوئی جنت پہ نہیں جا پائے گا، اور اگر فضل کریں تو مجھ جیسا منہ کالا والا بھی جو ہے وہ جنت پہ چلا جائے گا۔ یہ کس بنیاد فضل؟ اچھا فضل کس سے ہوتا ہے؟ کبھی یہ بھی غور کریں فضل کا تعلق کیا چیز کے ہے؟ محبت سے۔ یہ محبت جب ہوتی ہے تو انسان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اس کی غلطی بھی غلطی نظر نہیں آتی۔ جیسے اولاد ہے، اولادوں ماں باپ کو اپنی اولاد کی گالی بھی گالی لگتی، اس کی خرابی بھی وہ اچھائی کی طرف لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا؟ یہ محبت ہی تو ہے۔ تو ہم اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو اس باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا لو۔ اگر تم چاہ رہے ہو کہ کامیاب اس دنیا سے چلے جاؤ، ورنہ نہیں جا پاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر طرف سے یہی ہے کہ بھائی کوئی جگہ نہیں، ایک ہی جگہ ہے بس، وہ ہے محبت کا۔ تو محبت کے راستے اختیار کرو۔ اس محبت کے راستے میں اتنی بڑی اس کی کامیابی ملتی ہے کہ عام راستوں میں نہیں ملتی، کیونکہ پھر وہ ضابطہ ختم ہو کے رابطے کے معاملہ بن جاتا ہے۔ اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر دنیا کے لحاظ سے، مجھے پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو کیا ضابطہ ہوگا؟ پہلے جا کے مجھے یہیں پر لوکلی جا کر مجھے جو یہاں کا وہ ہے تھانے جانا پڑے گا، اس کو اپنی آئیڈینٹی دکھانی پڑے گی، پھر اپنے بابلا بتانا پڑے گا، اس کی انکوائری ہوگی، پھر وہ آگے بھیجے گا۔ بھیجتے ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، جب جا کے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہو پائے گی۔ لیکن اگر کسی کا رابطہ پرائم منسٹر صاحب سے ہے، وہ روز اس کی پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ ارے چلو میں کل ہی تو جا رہا ہوں، ساتھ ہی چلتا ہوں، چلو آ جاؤ۔ کوئی اس کو پوچھے گا؟ بتا دو مجھے، کوئی اس کو روکے گا؟ کوئی نہیں۔ کس بنیاد پہ؟ اس رابطے کی بنیاد پہ۔ اگر ضابطے سے جاتا تو میں نے کہا نا یہ حال ہوتا، اور اگر رابطے سے جا رہا ہے تو اس کا یہ حال ہے۔ تو کیا کہنے کا مقصد ہے؟ یہی ہے کہ بھائی اگر تمہیں چاہ رہے ہو اللہ سے تعلق، ان سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، میں نے آپ سے عرض کیا نا، ضابطے کے لحاظ سے تو میں نے آپ کیا اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے اس کو بھی۔ اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں، اس محبت کو پیدا کرنا ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ بڑی دولت ہے، اور محبت جو ہے یہ کسبی ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ پیدا کرنی پڑے گی، ہوگی نہیں۔ جیسے ماں باپ سے محبت کسبی ہے، وہ بھی نہیں ہے، ماں باپ کو اولاد سے محبت وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں بار بار۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس دنیا میں کامیاب جاؤ تو آپ نے یہ کرنا پڑے گا۔ نہیں کرو گے تو میں نے کہا نا کہ ضابطہ تو بہت کچھ ہے، اور ضابطہ ایسا خطرناک ہے، علماء الحفیظ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جیسے دنیا کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، جب کیمرے کے اندر آپ جو بھی عمل کرو گے وہ کیمرے کی آنکھ اس کو کیچ کر رہی ہے، تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو وہ کیچ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، کر لو جو کر سکتے ہو۔ نیٹ ریزلٹ یہی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہم تمہارے ذرے برابر خیر کو بھی دکھا دیں گے، اور آج کل کے دور میں تو پروف ہو جاتا ہے۔ تو بات بھاگو کے کہاں؟ لیکن جیسے میں پہلے سمجھا رہا ہوں، یہ باتیں سمجھنے کی ہے۔ اگر رابطے کے اندر ہے تو ہاتھ پکڑا اور چلو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیمرہ دیکھ رہا ہے لیکن کوئی روک نہیں رہا، کیونکہ جو اس کا مالک ہے، جو اندر بیٹھا ہوا ہے، کیمرہ تو اسی کے حکم کے لحاظ سے دکھائے گا نا۔ اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ بھائی کرنا کیا ہے، اس محبت کو پیدا کرنا ہے۔ میں بار بار ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں، دیکھیں یہ محبت ہی ایک راستہ ہے جس کے آگے شیطان ہار جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا نفس محبت ہے۔ اس محبت کو بڑھانا پڑے گا۔ کیسے بڑھا؟ جیسے دنیا کے اندر تم مال بڑھاتے ہو، میری آمدنی ₹1,00,000، مجھے 1.5 کرنا ہو، آپ مشورہ کیا دیں گے؟ اب کیا کرتے ہیں؟ پوچھیں گے میں سر میں کاروبار۔ اچھا کاروبار کو بڑھا دو، کراچی میں کر رہے ہو نا تو ایسا کرو
کہ حیدرآباد میں کرنا شروع کر دو، بڑھا دو بھائی، جو بڑھے گا تو آمدنی بڑھ جائے گی. ایسے ہی ہے نا، ہر چیز میں ایسے ہی ہے. لیکن نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، ہمارے دین کے اندر ہم ان باتوں کو نہیں سمجھے. ہم دین کے اندر ضابطے کو بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی، یہاں کا کھیل دل کا ہے. یہ دل بنانے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبے. یہ باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ بھائی تم اگر چاہ رہے ہو کامیابی تو تم حافظ بن کے کامیاب نہیں ہو سکتے، تم عالم بن کے کامیاب نہیں ہو سکتے، تم عابد بن کے کامیاب نہیں ہو سکتے، تم سخی بن کے کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کیا مانگ رہا؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ دل کی مطمئنی کی بات کر رہا ہے، قلب سلیم کی بات کر رہا ہے. اگر وہ کہتا کہ 10,000 جو ہے وہ پڑھ کے قرآن شریف آ جو ہم بخش دیں گے، ٹھیک ہے بھائی، 10,000 پڑھ کے چلا جاتا انسان. ایسا کرو 10 حج کر کے آ جاؤ ہم بخش دیں گے، 10 حج کر کے چلا جاتا. یہی تو کہہ رہا ہوں، کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے. ذکر ہے تو کیا؟ قلب سلیم چاہیے. قلب سلیم کیا ہے؟ یہی، یہ محبت. جو اللہ کہہ رہا ہے مجھے نقصان ہو یا فائدہ ہو مجھے کرنا ہے. لیکن ہمارے اندر یہ محبت پیدا نہیں ہوگی. یا میں ٹوپی نماز کے لیے پہنوں گا، نماز کے اتار دوں گا، فلاں وقت ایسا کروں گا، فلاں وقت ایسا نہیں کروں گا، اس سے جو ہے میں بڑی پیار سے بات کروں گا، اس سے جو ہے بڑی تلخی سے بات کروں گا. یہی تو سارا کھیل ہے. اور یہ کھیل ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جب دل بن جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. نہ صرف مشکل نہیں ہے، جیسے میں عرض کرتا ہے تو ہم بتاتے رہتے، جیسے ماں کے لیے اپنے بچے کی پوٹی صاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم اور آپ کر کے دکھا دے کوئی ہے بھائی، کیونکہ اس کو اپنے بچے سے محبت ہے. یہی بات سمجھنے کی جو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کی گندگی بھی اس کو گندگی نہیں لگتی، کیونکہ محبت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمیں اگر دل میں محبت آ گئی، یہ محبت تمہیں ان ساری چیزوں سے نکال لے گی، ورنہ تم اسی میں پھنس کے رہ جاؤ گے. اور پھنس کے کیا رہ جاؤ گے؟ اپنے گہرو مانے میں جھانکتے ہو تو ایسے ہی ہے، یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے، اور اسی میں موت آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو بھی لائن میں لگو. اور جو اس نے اس باتوں کو سمجھ لیا، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا میں ہی ان کا ڈنکا بجا دیا. اور جو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکے، آپ یقین کریں ایک لعنت کے بعد دوسری لعنت، دوسرے کے بعد تیسری لعنت، اور اسی طرح اپنی زندگیوں کو لعنتوں میں گزار کر جہنم کدے میں چلے گا. کیونکہ یہ بات 100% صحیح ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہ جب کوئی چیز ایکسپٹ ہو جاتی ہے تو اس کا پروٹوکول اس کے اوت لینے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. کوئی منسٹر بن گیا ہمارے، تو منسٹر ابھی اوت نہیں لیا اس نے، وہاں جا کے اس کے اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا، ابھی صرف یہ بات ہوئی ہے کہ صاحب فلاں صاحب منسٹر بنیں گے. تو مجھے بتائیں پروٹوکول شروع ہوگا نہیں ہوگا؟ اسی دنیا میں شروع ہو جائے گا، یہیں پر. یہی بات سمجھان، جب تمہارے اعمال ایسے ہوں گے تو دنیا کے اندر ہی تمہارے اللہ تعالیٰ عزت، حاکمیت، فارغ البالی، جس چیز کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں وہ سب مل جاتی ہے مرنے سے پہلے. اور خدا نہ کرے کوئی قاتل ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی مجرم ہے، ابھی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن جس مد میں وہ پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ بتا دو. وہی ہوگا ذلت والا، خواری والا، پستی والا، بدحالی والا. ہم اور آپ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ کے اندر یہ چیز پائی جائے گی اچھائی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا کر دے گا، عزت، حاکمیت جو وہاں سے پہلے ہی مل جائے گی. اور اگر نہیں ہے تو پھر تیار رہو، کیونکہ جو بو گے وہ کاٹو گے، پھر مت رونا. ایسے کتنے آج کل بہت عام ہو چکا ہے.
ابھی ریسنٹلی ایک بات سنی کہ ایک صاحب گئے تھے ڈاکٹر کے پاس لے کے کسی صاحب کو، تو وہاں پہ ایک اور صاحب بیٹھے تو کہہ رہے میرے داماد کا گلا جو ہے اس کے اندر کینسر ہو گیا، اندر کا سارا جو ہے وہ نکال دیا گیا کاٹ کوٹ کے، لیکن وہ پھیل رہا ہے۔ اب وہ ایک جگہ پھیلا تو دوسری جگہ کاٹا، کہہ رہے 3 آپریشن کر چکے ہیں، اب 3 کے بعد بھی پھیلے گا تو اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہانی ختم، جاؤ جتنی دن جی جاؤ جی جاؤ۔ یہ ہے زندگی، کس وقت پکڑے جاؤ پتہ نہیں۔ اور بار بار سمجھا، دیکھیے یہ کینسر کا ہونا بھی ایک خوشائن اس لحاظ سے، چلو بھائی توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، لیکن جو اللہ سے دور ہو اس کو توبہ استغفار کی بھی تو فکر نہیں آ رہی۔ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے، وہ تو ایسی لعنت